تعلیم مکمل کی ہے، اور ان میں سے 6 طلباء ہیں جنہوں نے ناظرہ قرآن کریم قاعدہ سے مشکات تک ہمارے یہاں تعلیم مکمل کی۔ محمد فہیم، محمد ندیم، محمد عامر، محمد عدنان، محمد کاشف، محمد حنیف اللہ، محمد نصیب اللہ، محمد ابوذر، محمد سرفراز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خطاب تو آپ نے سن لیے، ساری کام کی باتیں ہو گئیں الحمدللہ۔ جمعہ سے قبل بھی مولانا محمد حنیف جالندھری دامت برکاتہم نے بیان فرمایا، اور اب آپ نے مشکات شریف کی حدیث پر بھی سبق سن لیا، اور ہماری طالبات ہیں جامعہ بستان عائشہ کی، انہوں نے بخاری شریف ختم کی، اس کی آخری حدیث پر بھی حضرت مولانا سیف الرحمن صاحب مدد اللہ نے اس پر بھی درس دے دیا۔ خوبصورت باتیں، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، سنت کی باتیں آپ نے سن لی۔ 2-3 باتیں مختصر عرض کرتا ہوں، پھر آگے یہ کارروائی چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی یہ مدرسہ قائم ہوا۔ حضرت امیر شریعت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے فرزند، آپ کے جانشین حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابوذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد کی زندگی میں ہی یہاں کچھ کام شروع کر دیا تھا اس جگہ پر، اور مدرسہ احرار الاسلام کے نام سے تعلیم شروع ہو گئی۔ لیکن درمیان میں کچھ ایسا وہ حادثاتی سلسلہ بھی ہوا، کچھ تحریکی ان کی محنت تھی، جدوجہد تھی، اس میں مشغولیت اور مصروفیت ہوئی، اور مدرسہ ختم ہو گیا۔ اور اس کا لطیفہ بھی ہے ختم ہونے کا، جیسے ہمارے ہاں چلتا ہے کہ جی ایک استاد آ رہے ہیں، 15 طلباء ساتھ لائیں گے یا 50 طلباء ساتھ لائیں گے، اور بس وہ یہی رہیں گے اور پڑھائیں گے، مدرسہ بن گیا۔ وہ ایک بزرگ آئے، وہ یہاں پڑھاتے تھے، اور 30-35 طلباء ساتھ لے کے آ گئے، تو بس کوئی بہتر پیکج مل گیا ہوگا ان کو کہیں۔ ایک دن حضرت پیر جی سید المحب البخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں صبح آتا تھا، یہاں ناظم تھا صفائی کے لیے، اور غالباً 10 روپے تنخواہ تھی میری، تو میں آیا تو نہ طلباء تھے نہ استاد تھا۔ بھئی کیا ہوا کہ جی بس وہ طلباء کے ساتھ ہی آئے تھے، تو سال ختم ہونے سے پہلے طلباء کے ساتھ ہی واپس تشریف لے گئے۔ خیر، تو اس کے بعد یہ ہمارے محلہ جو ٹبی شیر خان ہے، جہاں حضرت امیر شریعت کی رہائش تھی، وہاں عقب میں ایک مسجد تھی، وہ بنائی، مسجد عائشہ، بی بی عائشہ کے نام سے۔ کوئی مائی صاحبہ تھی، بی بی عائشہ نام تھا ان کا، انہوں نے وہ مسجد کی جگہ مختص کی ہوئی تھی، چھوٹی سی کچی مسجد تھی، تو شاہ جی نے نماز وہیں پڑھتے تھے۔ حضرت امیر شریعت فرمانے لگے کہ چلو کوئی دوستوں کو کہتے ہیں یہ مسجد بن جائے، اور کچھ جگہ اور بھی تھی وہ خرید لیتے ہیں۔ مسجد کے درمیان سے راستہ تھا، لوگوں نے راہ گزر بنائی ہوئی تھی، تو شاہ جی نے کچھ دوستوں سے کہا، ظاہر بات ہے ان کا کہا کس نے موڑنا تھا، تو جگہ اور خرید لی، مسجد میں شامل ہو گئی، کو مکان خرید لیے، راستہ بند ہو گیا۔ تو لاہور سے ایک بزرگ تھے حاجی دین محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بلایا، ان سے کہا کہ مسجد بنا دو۔ وہ اپنی پوری ٹیم لے کر آ گئے، اور سامان بھی لے کے آ گئے، پیسے بھی لے کے آ گئے، یہ خود پکاتے خود کھاتے، مزدوروں کو روز مزدوری دیتے، بڑا کارخانہ تھا ان کا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ نواز شریف کا والد ان کے پاس دہاڑی پر ملازم تھا میاں شریف میں، لیکن وہ حاجی صاحب اتنی داڑھی والے تھے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، اور ان کے خادم خاص تھے، امیر شریعت کے بھائی بنے ہوئے تھے۔ مسجد بنا دی، جب مسجد بن گئی تو وہاں مدرسہ حریت الاسلامیہ بنا دیا۔
حضرت سید ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا عبد القادر آزاد بھی وہیں پڑھتے تھے ان کے پاس، اور بھی لوگ تھے۔ تو اس کے بعد گفتگو شروع ہو گئی کہ عطا اللہ شاہ نے اپنے بیٹے کو جو ہے یہ مسجد بھی بنا دی، مدرسہ بھی بنا دیا، بس جی بیٹوں کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، اس کی جگہ بنا دی اور کام فٹ کر دیا۔ شاہ جی کے کانوں میں آواز پڑی تو حضرت پیر جی سنایا کرتے تھے کہ ایک دن عصر کی نماز غالباً تھی، وہ پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، مجھے ساتھ لے گئے۔ تو نماز سے فارغ ہوئے، جو ہی سلام پھیرا امام صاحب نے، تو شاہ جی نے فرمایا کہ بھائی تمام لوگ بیٹھے رہیں، میری بات سن کے جائیں، کوئی بھی نہ جائے اٹھ کے۔ تو دعا سے فارغ ہونے کے بعد امیر شریعت نے فرمایا دیکھو بھائی، میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس مسجد کو بنوایا، اور جس آدمی سے میں نے درخواست کی اس نے بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کو بنایا، کہ وہ بنا کے چلا گیا۔ میں اس قسم کی باتیں سن رہا ہوں، آج کے بعد نہ تم مجھے یہاں دیکھو گے نہ میرے بیٹے کو دیکھو گے، ہماری روزی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مسجد کے ساتھ وابستہ نہیں ہے ہماری روزی کہ ہم نے مسجد کو روزگار کا ذریعہ بنایا ہو۔ تو بھائی السلام علیکم۔ تو پیر جی بتاتے تھے کہ کسی آدمی نے یہ بھی نہیں کہا کہ شاہ جی بات تو سنو، کیا ہو گیا، کیا بات ہو گئی، کچھ بھی نہیں، بس جوتے بھی خود ہی اٹھائے باہر رکھے اور گھر آ گئے، پھر نہیں گئے وہاں۔ مدرسہ بھی ختم ہو گیا۔ تو مدرسہ جب چل رہا تھا، حضرت مولانا محمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ ان کے فرزند بیٹھے ہیں، قاری تحسین صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، جی قاسم والے امیر شریعت کے بڑے بہت زیادہ ان کا تعلق تھا، رفیق تھے۔ تو وہ کہتے ہیں ایک دن مجھے انہوں نے کہا کہ شہر میں 2-3 آدمی ہیں، بھائی ذرا ان کو بلا کے لاؤ۔ تو میں نے کہا جی خیریت ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے کہا عصر کی نماز پڑھ کے آ جائیں، چائے میرے پاس بھی ہیں۔ تو ان میں 2-3 آدمی تھے، مظہر نواز خان صاحب تھے درانی، بڑے بزرگ تھے ملتان کے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک محمد شفیع تھے، اسی طرح 1-2 اور ساتھی تھے۔ تو وہ جب آئے تو شاہ جی نے فرمایا بھائی سنا ہے میں نے تم میرے بیٹے کو چندہ دیتے ہو مدرسے کے لیے، ابو ذر کو۔ فرض کیا بالکل شاہ جی دیتے ہیں، کہ میں تمہیں حکماً کہتا ہوں کہ چندہ بند کر دو۔ انہوں نے کہا کہ شاہ جی کوئی بدیانتی ہے، کوئی خیانت ہے، کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا الحمدللہ بدیانتی بھی نہیں ہے، خیانت بھی نہیں ہے، امین ہے، صالح بھی ہے، بہت نیک ہے، عالم بھی ہے، عامل بھی ہے، صالح بھی ہے۔ فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ جو وقف کا مال ہے یہ میرے گھر میں پڑا ہو، چاہے امانت نہیں پڑا ہو، میں اس سے بڑا ڈرتا ہوں۔ یہ بس خیر مدارس میں پڑھاتا ہے، وہاں پڑھا کر آ جاتا ہے، وہیں سے تنخواہ لے لیا کرے، تو اس کے پاس چندہ بھی نہ ہو۔ کہا شاہ جی کام کرنے دے ان کو، کہ نہیں بس میں حکم دیتا ہوں تمہیں۔ وہ مدرسہ بند ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے، چندہ بھی بند ہو گیا، مدرسہ بھی بند ہو گیا، وہ اجتماعی زندگی میں آ گئے۔ یہاں ہائی اسکول بھی بنایا انہوں نے، معاویہ سیکنڈری اسکول، مجھے یاد ہے یہاں 200-250 یہاں اسٹوڈنٹس تھے، اور دینی تعلیم بھی تھی اور اسکول بھی تھا۔ ابھی کچھ دوست یہاں موجود ہیں چوک پر ہمارے، وہ یہاں پڑھا کرتے تھے۔ پھر یہ خالی جگہ پڑی تھی، مولانا عطاء المحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اس کو مدرسے کو شروع کریں، تو انہوں نے حضرت امیر شریعت کے انتقال کے بعد 1962 میں نومبر میں محلے میں ایک مکان کرائے پر لیا، تو وہاں مدرسہ معمورہ کے نام سے بنایا، کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کا نام یہی تھا۔ تو ان کی نسبت سے اس کو بنایا، والد صاحب کی یاد میں امیر شریعت کے اصالہ ثواب کے لیے۔ تو وہ خود پڑھاتے تھے، اور میں اس مدرسے کا طالب علم تھا، مدرسہ معمورہ کا۔ میں نے نورانی قاعدہ اور 30واں اور 29واں پارہ حضرت مولانا سید عطاء المحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا میں نے۔ پھر انہوں نے ایک حافظ صاحب رکھ لیے، حافظ محمد رمضان سہیل، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے شاہ عبد القادر سے، اور عالم تھے، خیر مدارس سے، شاہ جی کے ساتھیوں میں سے تھے، ان کو رکھا۔ ایک مولانا محمد رفیق تھے، ان کو رکھا۔ تو کچھ جماعتی کاموں میں بھی چلے جاتے تھے، ہماری نگرانی بھی کرتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا، انہوں نے کہا جی مکان کی ضرورت ہے، مکان خالی کر دیں۔ تو شاہ جی نے محلے میں ایک دکان تھی، وہ کرائے پر لے لی۔ کہا کہ قرآن جو ہے اس کی تعلیم کسی صورت میں بند نہیں کروں گا،
وہ دکان کرائے پر لی، ہم اس میں پڑھتے رہے۔ پھر کچھ چند مہینے بعد دکاندار نے کہا جس کو خالی کریں، پھر دوسری دکان کرائے پر لی، وہاں آ کے بیٹھ گئے۔ پھر وہاں سے اٹھے تو وہ ایک سیلی خانہ ہوتا تھا، اب تو وہ نہیں ہے، جہاں بکرے وغیرہ صبح ذبح ہوتے تھے سرکاری، یہ کوٹلہ طول خاں میں۔ اس کے سامنے ایک مسجد تھی، حضرت کچی مسجد، اس میں نماز نہیں ہوتی تھی، اذان بھی نہیں ہوتی تھی، اور اس کے کونے میں ایک کتیا نے بچے بھی دیے ہوئے تھے، اور دوسرے کونے میں کچھ ملنگ بیٹھے تھے، بھنگ گھوٹ کر پیتے تھے کہ صاحب حیدر کیتی رکھتے، صاحب ہی گھوٹ کے پیتی رکھتے۔ انہوں نے کہا مرشد نمانی بوٹی ہے تو آپ کو کیا آتی؟ یہ کام ہوتا تھا جی اس مسجد میں۔ اور نکر پر ایک دکان تھی، سارا دن فرمائشی پروگرام ریڈیو کے، وہ اس پر گانے چلتے تھے۔ تو شاہ جی وہاں گئے، اچانک دیکھا، بڑا دکھ ہوا، تکلیف ہوئی۔ تو پہلے تو انہوں نے وہ کتیا کو وہاں سے باہر نکالا، اس کے بچوں کو، اور پھر انہوں نے ملنگوں کے ان کے جو مٹکے دورے تھے وہ توڑے انہوں نے، اور ان کو چوٹیاں بھی رکھی ہوئی تھی، انہوں نے چوٹیوں سے پکڑ کر باہر پھینکا ان کو کہ دبا ہو جاؤ یہاں سے۔ تو یہ امر بالمعروف ہو رہا ہے، طاقت ہو تو پھر طاقت، ہاں، نہی عن المنکر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کا تعلق طاقت کے ساتھ ہے۔ تو شاہ جی کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہوئی تھی، ماشاءاللہ بہادر بھی تھے، طاقتور بھی تھے۔ تو سب کی مرمت کر کے ان کو باہر نکالا، مسجد کو دھویا، صاف کیا، وہاں اذان دی، دوستوں کو اطلاع کی کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، آ جاؤ، محلے کے جو کچھ دوست تھے، نماز یہاں پڑھنی ہے۔ صفیں منگوائی، کچھ بازار سے صفیں بچھائیں، نماز پڑھائی، اور اس کے بعد وہاں مستقل، یعنی وہ 2-3 سال نمازیں بھی پڑھاتے رہے، رمضان میں وہ تراویح بھی سناتے رہے، وہاں جمعہ بھی پڑھاتے تھے، ممبر بھی نہیں تھا، کچی زمین پر ہی وہ چوکڑی مار کے بیٹھ جاتے تھے، آلتی پالتی مار کے، اسی میں بیان کرتے تھے، ہم ساتھ جاتے تھے۔ تو یہ مدرسے کا پس منظر ہے۔ پھر وہاں مدرسہ منتقل ہو گیا، اور وہ محلے والے ہمارے بڑے مہربان تھے، وہاں ایک استاد رکھا، انہوں نے استاد کا سارا سامان اٹھا کے ساتھ ایک چھوٹی سی وہ کھوئی یاد ہے نا جی، کنواں تھا چھوٹا سا، اس میں سارا سامان پھینک دیا۔ شاہ جی تراویح پڑھا رہے تھے تو باہر کھڑے ہو کے وہ تالیاں بھی بجا رہے تھے نوجوان، اور گالیاں بھی دے رہے تھے شاہ جی کو۔ اچھا شاہ جی سلام پھیرتے تو بھاگ جاتے، انہوں نے کہا کھڑو تو صحیح، میں اللہ نے پاسے تھی نا تو سب بھوکڑ شروع تھی میں دیو، میں سلام علینا توڑے پاسے آنا بھاج میں دیو۔ تو یہ وقت تھا، اس مشکل وقت سے گزرتے ہوئے پھر اس مسجد سے شاہ جی نے یہاں رہائش اپنی بنائی۔ یہ ذاتی جگہ ہے، ہاں، یہ چندے کی جگہ نہیں، الحمدللہ۔ یہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کلیم میں ملی تھی ان کو، امرتسر کے مکان کے، چاروں بھائیوں اور ہماری والدہ جو ان کی بہن تھی شاہ جی کی، عطا المحسن شاہ جی، اور تمام ابنائے میرے شریعت کی، ان کا حصہ تھا۔ تو یہ ایک حصے میں مسجد بنا لی، یہاں یہ کھلا سین ہے، اس کو چھوڑ دیا، ادھر یہ مدرسہ بنا دیا۔ یہ عطا المحسن شاہ جی کا مقام تھا، وقف کر گئے، اس میں سارا بنات کا مدرسہ بن گیا۔ تو سارے گھر بھی ہمارے بن گئے اور مدرسہ بھی چل گیا۔ وہ شاہ جی کوٹلہ طول خاں ملتانی زبان ایسے ہی محاورہ سنے دے ہوتے ہیں کہ بالاں دی کھیڑی اتھائی تے ڈین دا گھاری اتھائی۔ تو ہم بیٹھ گئے پھر الحمدللہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہاں انہوں نے شروع کیا۔ تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے، 300-400 روپے پر ایک استاد کو رکھا، اور اسے کہا کہ میں تنخواہ تیری لے آیا کروں گا، تو بس بیٹھ کے پڑھا۔ تو شاہ جی کی اہلیہ ہماری ممانی، اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے، وہ کھانا پکاتی تھی، بچوں کو کھانا بھی پکانا سکھا دیتی تھی۔ تو پھر چلتے 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 ایسے ہی کام بڑھا۔ حضرت پیر جی بھی یہاں پڑھاتے رہے، طاول محمد شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بیٹھے ہیں ہمارے حضرات، انہوں نے تجوید ان سے پڑھی، مشق وہ کراتے تھے ان کو۔ پھر بچیوں کا مدرسہ اپنے گھر میں منتقل کر دیا، اور بلکہ اس سے پہلے ہمارے گھر میں میری بہنوں سے فرمایا کہ یہاں بیٹھ کے پڑھانا شروع کر دو۔ ابھی ہماری رہائش نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے یہ نیت کی ہوئی تھی، ہم آئے تو انہوں نے کہا کہ آباد کرو اس کو، قرآن پڑھو۔ تو وہ آباد ہو گیا۔ جس کمرے میں میں رہتا ہوں اس میں سب سے پہلے جو میرے گھر کا کمرہ ہے، یہاں بستان عائشہ کی تعلیم شروع ہوئی بچیوں کی۔ تو آج ان کے پورا گھر جو ہے اس کے اندر تعلیم ہو رہی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے بچیوں نے بخاری شریف آج ختم کی ہے، عالمہ بن گئی۔
الحمدللہ یہ صدقہ جاری ہے. اور شاہ جی کے یہ مکان جو تھا جب کچا تھا اس کو گرایا، بلکہ یہ بھی سنا دوں یہاں آئے 1979 میں تو انہوں نے اس کچے مکان کی مرمت شروع کی. سیبا اور چونا اس کو کوٹ کے وہ مسالہ سے بنایا، لپائی شپائی کر کے. میں نے کہا جی کوئی اس کو پکا شکا کریں. کہنے لگا اللہ کے بندے مختصر سی زندگی ہے، ہم 2 جی ہیں، ایک میں اور میری بیوی، بچے ہمارے ہیں نہیں، کس کے لیے میں نے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو ہماری زندگی جتنی ہے اس میں بہترین گزر جائے گی، تو آگے کی فکر کرنی چاہیے. تو وہ بہترین گزار گئے. ہم نے گرایا، اس کی ایک اینٹ بھی ضائع نہیں ہوئی. یہ سارے کا سارا مکان جو ہے یہ مدرسے کی تعمیر میں وہ سارا وہ ملبہ جو ہے وہ اس میں استعمال ہو گیا، لکڑی بھی، اینٹیں بھی. تو ان کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوئی، ان کا عمل بھی انشاءاللہ ضائع نہیں ہوا، وہ بھی قبول ہوا ہے. تو آج یہ بہار ہے، یہ دیکھ لیں، یہ مولانا محمد اکمل صاحب بیٹھے ہیں، یہاں تعلیم شروع کی، حضرت بخاری شریف تک سبق چلے گئے، سارے طالب بھاگ گئے، یہ پیچھے ایک بچے، ایک بچ گئے. انہوں نے کہا جی اب کیا کریں. استاد تھے مولانا عبدالستار صاحب، وہ فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. نے کہا شاہ جی طالب تو بھج گئے سارے، اور کیا کروں. تو انہوں نے کہا جی کہ مطلب کوئی بچہ، انہوں نے کہا جی ایک بچہ بچے. انہوں نے کہا بس مدرسہ قائم ہے، ہی کو پڑھاؤ. تو انہوں نے ہمارے مدرسے کی کوئی وفاق کے ساتھ الحاق بھی نہیں تھا، سند بھی کوئی نہیں تھی، جو پرانا سسٹم چلا آتا تھا وہ اسی کے قائل تھے. تو یہ بخاری شریف یہاں پڑھی انہوں نے، قرآن شریف بھی یہی پڑھا، بخاری شریف بھی یہی پڑھی، اور عالم بن کے آج پڑھا رہے ہیں بیٹھ کے. ٹھیک ہے، ان کے پاس سند کوئی نہیں ہے، کاغذ کی سند کوئی نہیں ہے، حدیث کی سند ہے، قرآن کی سند ہے، حدیث کی سند ہے. عطا اللہ شاہ بخاری کے پاس بھی کاغذ کی کوئی سند نہیں تھی. وہ کئی مولوی کہتے ہیں جی وہ تو مولوی کہنا ہے عطا اللہ شاہ، مجھے کل کو سند آئی. میں کہ امام حنیفہ کل کو سند آئی، وفاق المدارس دی. ساڑھے کل سند ایو ہے جو ساڑھا سلسلہ صحابہ نال جڑ دے، صحابہ حضور نال جڑے پے، اسا انہاں دی نسبت نال حضور دے قدماں وچ بیٹھے. تو بس بھائی یہ بہار ہے، ہم نے دیکھ لی ہے، پتہ نہیں زندگی کتنی باقی ہے، پھر دیکھنی نصیب ہوتی ہے نہیں. الحمدللہ دل مطمئن ہے، خوش ہیں، دماغ کو اطمینان ہے، سکون ہے پورا. ہماری بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں. دیکھیں ہم کوئی اور کام بھی کر سکتے تھے. اب میرے والد صاحب جو ہیں ان کی زمینیں تھیں جو ہمارے وراثت میں ملی دادا سے، تو میں ذمہ داری بھی کر لیں. میں نے ہل بھی چلایا ہوا ہے، میں نے ہل چلایا باقاعدہ، سارے کام میں نے کیے ہوئے ہیں. اور اسے گاہ ہی گایا ہوئے میں گرمیاں دا جڑا ڈاندا لاؤں ہے. اب تو تھریشر آ گئے ہیں نہیں، اب میں ڈاندا لگا گایا ہوا، بالٹی لسی دی پوری پی گیا. تو میں کوئی اور کام بھی کر سکتا. میں نے ٹیلرنگ کا کام سیکھا یہاں ملتان میں، باقاعدہ یہ درزیوں کا کام میں کرتا تھا. میں کپڑے کاٹنے شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام میں خدمت کا، ان طالب علموں کی خدمت کے لیے قبول کر لیا. میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ پیر جی کے بیٹے ہیں مولانا طول منان، وہ کوئی اور کام کر سکتے تھے. کچھ بھی نہ ہو، پیر شیر بن کے طویل ہی لکھ کے رکھے آتا، شام تھوڑی مطلب بہترین دیہڑی بڑھتی ہے، کوئی مسئلہ کہنا ہے. آسان ترین کام ہے، شو شاہ. آج کل تو جو 2 نقش لکھ لیتا ہے وہ نقش بندی بزرگ بن جاتا ہے. بس نقش لکھن کو آتا ہوئے نہ ہی آتا ہوئے نقل مار کے لکھ چھوڑے، نقش بندی بزرگ تھی گیا. تو بھائی یہ سارے کام ہو سکتے تھے، لیکن اللہ کو کیا جواب دینا. وہ نسبت اور جو مشن اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اس مشن کی آبیاری، اس کی خدمت، تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں. الحمدللہ بھانجا ہے میرا مفتی سمیع الحسن، ماشاءاللہ جدید تعلیم بھی ہے اور مفتی بھی ہیں، سارا کچھ پڑھا، حافظ بھی ہیں، پڑھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. بیٹیاں میری حافظہ ہیں، عالمہ ہیں، پڑھا رہی ہیں. بیٹے ہیں، ایک بن گیا عالم، تو اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ اس کو صالح بنائے، اور اس سے بھی دین کی خدمت ہے، یا مدرسے کی خدمت میں لگا ہوا ہے وہ بھی. تو ہم سارا خاندان جو ہے اللہ کی توفیق سے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے، اس کی مہربانی ہے. ورنہ پتہ نہیں لوگ کن کاموں کے اندر مشغول ہیں. تو
ہم اس کا شکر جو ہے اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں شکر ادا کرتے رہو زندگی کے آخری سانس تک جو ہے وہ ہمیں شکر ادا کرنا اللہ کا. تو بھائی تحریکی کام بھی ساتھ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ نے بیان سنا. الحمدللہ صحابہ کا مقام اور منصب، اس کا تحفظ، ان کے فضائل کو بیان کرنا، اہل بیت ان کا احترام اور ان کے فضائل و مناقب اس کو لوگوں میں بیان کرنا، ان کی عظمت کو بیان کرنا، یعنی قرآن کی دعوت، حدیث کا فروغ، سنت کا فروغ، یہ ذمہ داریاں ہیں. فتنوں کا مقابلہ، نئے جو حضرت فرما رہے تھے فتنے اسلام کے نام پر بھی اٹھتے ہیں اور کئی جو ہے وہ روب کا بہروب اختیار کر کے سامنے آتے ہیں. زیادہ عمر نہیں ہوتی ان کی. تو قادیانیت کا فتنہ ہے. مجلس احرار اسلام اس فتنے کا مقابلہ کرنے والی پہلی جماعت ہے جس نے اپنے عہد کی دینی جماعتوں اور اداروں کو اس فتنے کی طرف متوجہ کیا اور قائدانہ کردار ادا کیا. الحمدللہ علماء کام کر رہے تھے، انفرادی کام تھا. اجتماعی کام جماعت کی صورت میں مجلس احرار اسلام نے شروع کیا. 96 برس ہو گئے ہمیں. تو بزرگ تو قبروں میں چلے گئے، کام باقی ہے. احرار بھی باقی ہے، کام بھی باقی ہے، مشن بھی باقی ہے. ہم بھی قبروں میں چلے جائیں گے، کام پھر ہوتا رہے گا. یہ نہیں رکتا، یہ کام نہیں رکے گا. 10,000 شہداء کا خون ہے اس تحریک کے بنیادوں میں. اور یہ ختم نبوت کی تحریک وہ ہے کہ جس کی بنیادوں میں 1200 صحابہ جہاد یمامہ کے اندر شہید ہوئے ہیں. 800 اس میں جو ہے وہ حافظ قرآن تھے. ان کا پاک اور پوتر خون اس تحریک کی بنیادوں میں ہے. اس تحریک کو کوئی نہیں دبا سکتا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. ختم نبوت، اللہ اکبر. تو یہ جھنڈا اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے. امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہ آئے اور پرچم ختم نبوت گرنے نہ پائے. ہم نے الحمدللہ نہ عقیدے پر آنچ آنے دیا ہے، نہ پرچم کو ہم نے گرنے دیا ہے. اور اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کام کے اندر مشغول رکھے، ہمیں قبول فرما لے. تو سال کے بعد یہاں ہم کورس بھی کرتے ہیں مختصر 10 دن کا. تو انشاءاللہ ہمارا 25 فروری سے شروع ہوگا جی 6 مارچ تک. اور یہ 10 دن کا ختم نبوت کورس ہے. اس میں مختلف موضوعات وہ سارے پڑھائے جاتے ہیں. اس میں مقام صحابہ بھی ہے اور اس میں جتنے فتنے ہیں ان کا رد بھی ہے، بتایا جاتا ہے. تقابل ادیان بھی ہے، مختلف مذاہب پر بھی بتایا جاتا ہے. اور اس فتنے کے متعلق خاص طور پر تیار کیا جاتا ہے کہ آپ پڑھ کر جب نکلیں گے سوسائٹی میں تو آپ کو واسطہ پڑے گا ان فتنوں سے کیسے مقابلہ کرو گے. تو وہ تعلیم بھی دی جاتی ہے، طریقہ بھی سمجھایا جاتا ہے. تو اس میں جو دینی مدارس کے طلباء یہاں آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، جو فارغ التحصیل ہو گئے ہیں، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس کورس میں وہ ضرور شرکت کریں. 10 دن کا ہے اور انشاءاللہ ہم خدمت کریں گے. جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ ان حضرات نے جب پڑھا تو اس وقت تو کھانا بھی کیا ملتا تھا، بستر بھی کیسا تھا. آج تو ساری سہولیات ہیں، بہترین سہولیات ہیں. جتنی یعنی عالی شان زندگی دینی مدارس کے طلباء گزار رہے ہیں شاید ہی کو گزارتا ہو. ہر سہولت موجود ہے اور اللہ دے رہا ہے. ہم پریشان بھی ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا، وہ انسان کی فطرت ہے. جب پیسے ختم ہوتے ہیں نا پریشان ہو جاتے ہیں، اب کیا کریں گے. تو وہ میں نے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر سنی کہ جب وہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے میں استادوں کی تنخواہ بڑھا دیتا ہوں، طلباء کی خدمت زیادہ کر دیتا ہوں. تو اس دفعہ میں نے یہ کیا ہے تھوڑا سا. میں نے کہا چلو دیکھتے کیا مجھے یقین آ جائے گا. ہاں دیکھنا کیا ہے، میں اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ سے تعلق اور مضبوط جو ہے وہ میری تمنا اور خواہش اور زیادہ تعلق مضبوط ہو. تو یہ پریشانیاں بھی آتی ہیں تو اس سے گزر جاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتے ہیں، آپ خدمت کرتے رہتے ہیں الحمدللہ. تو اس کورس میں ضرور شریک ہوں. طلباء سے خاص طور پر کہتا ہوں جو دینی مدارس کے ہیں، اور اگر اسکول کالج کے کوئی طلباء آنا چاہیں، میٹرک کو کم از کم میٹرک ہو اور اس سے اوپر جتنی بھی تعلیم ہو، بسم اللہ اہلا و سہلا مرحبا، آپ تشریف لائیں. انشاءاللہ آپ کو بہترین معلومات فراہم کی جائیں گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. ایک بھی میں اپنی بچیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے یہاں پر تعلیم حاصل کی، آج بخاری شریف ختم کیا.
اور ان کی خدمت میں درخواست بھی ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی دعا کریں. ان معصوم بچیوں کی دعائیں بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کام کے اندر بس مشغول رکھے. اور جس محنت سے انہوں نے پڑھا اور استانیوں نے جس محنت سے پڑھایا، میں اس پر فخر کرتا ہوں کہ ہمارا بچیوں کا جو مدرسہ ہے وہ پاکستان کے مایا ناز مدرسوں میں سے ایک مدرسہ ہے، تعلیمی اعتبار سے بھی، نظم کے اعتبار سے بھی، تربیت کے اعتبار سے بھی الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو سلامت رکھے اور ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.